پڑھ لیجیے. آ جائیے بھائی صاحب، یہاں آ جائیے، ادھر سے گھوم کے آ جائیے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج قربانی کا دوسرا دن ہے. ہم نے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کل بھی قربانی کی، آج بھی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل بھی قربانی کریں گے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہے یہ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کی یادگار ہے. اس لیے آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ چند باتیں آپ کے سامنے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی اور اس قربانی کے واقعے سے متعلق رکھ دوں. بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے. دیکھیں، یہ قربانی جس کو دنیا کے تمام مسلمان ہر سال اس مہینے کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کو کرتے ہیں، ایک بہت ہی بڑے واقعے کی یادگار ہے. اور وہ واقعہ بھی دنیا کی تاریخ کا سب سے بے نظیر، دنیا کی تاریخ کا سب سے بے مثال واقعہ ہے. اس یادگار واقعے کی ابتدا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعے سے ہوتی ہے، جس میں ایک غیبی خواب کی وجہ سے سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کرنے اور ذبح کرنے کے لیے گئے تھے. دیکھیں، دنیاوی دستور کی طرح دینی اصول بھی ہے کہ جو بندہ جس قدر نزدیک ہوتا ہے اتنا ہی اس کا امتحان بھی لیا جاتا ہے. پھر اللہ رب العزت کا دستور ہے کہ جو اللہ رب العزت کا مقرب ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کا محبوب ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا معاملہ اس کے ساتھ وہ نہیں ہوتا جو عام بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ اسے آزمائش اور امتحان کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور قدم قدم پر جانثاری اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت اپنے اپنے مراتب اور اپنے اپنے درجات کے اعتبار سے آزمائشوں اور دقتوں کے اندر گرفتار ہوتی. تو قربانی عید الاضحیٰ بھی ایک عاشق حقیقی
اور اللہ رب العزت کی نزدیکی کی آزمائش میں پورا اترنے، یا پھر آپ کہیں کہ دعوی عاشقی کے اندر کامل ہونے کی ایک باپ بیٹے کی داستان ہے، جنہیں دنیا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہم الصلاۃ والسلام کے نام سے جانتی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے اسی سرزمین کے اوپر 2 بڑے شہر آباد تھے، جو اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ متمدن اور دنیا کی سب سے زیادہ تہذیب یافتہ قوم کی سکونت گاہ تھے۔ تاریخ اسے نینوا اور شہر بابل کے نام سے جانتی۔ یہاں عیش و عشرت، اسی طرح لذت و راحت اور اعلیٰ تمدن کے تمام لوازمات کی کثرت تھی، بہتات تھی۔ مگر میرے عزیز بھائیوں، ساری آبادی اللہ رب العزت کی منکر تھی اور مظاہر کی پرستار تھی۔ دیکھیں، اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا، جو صرف بادشاہ یا حکمراں ہی نہیں بلکہ خدائی کا دعوے دار بھی تھا، جس کی عبادت ہر شخص کے اوپر ضروری تھی۔ ایسے ماحول کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا، تاکہ گمراہوں کو راہ راست کے اوپر لائیں اور گناہوں کے دلدل میں پھنسے انسانوں کو صحیح راستہ دکھائیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ابھی ماں کی گود ہی میں تھے کہ آپ اللہ رب العزت کی تلاش میں لگ گئے، اور آپ نے بچپن ہی سے حق کو ثابت کرنے اور باطل کو مٹانے کا عزم کر لیا، ارادہ کر لیا۔ دیکھیں، بالآخر وہ وقت بھی آیا کہ آپ نے اپنی ایمان افروز تقریر سے یوں سمجھ لیجئے کہ کفر کی عمارت کو متزلزل کر کے رکھ دیا، جس کی شہادت قرآن مقدس نے ان الفاظ میں دی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کہ آپ یاد کریں اس وقت کو جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے باپ سے کہا، جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں، یہ کیا بت ہیں جن کے اوپر تم جمے بیٹھے ہو، یعنی یہ کیسے بت ہیں جن کی تم عبادت اور پوجا کرتے ہو۔ تو دیکھیں، ساری کی ساری قوم نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جواب دیا کہ وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی بتوں کی عبادت اور پرستش کرتے ہوئے پایا، اسی لیے آج ہم بھی ان کی عبادت اور پوجا کرتے۔ دیکھیں، سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا ایک کھلی ہوئی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ دیکھیں، جب ساری قوم نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جملہ سنا تو سب نے کہا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اے ابراہیم، کیا آپ ہمارے پاس کوئی سچی خبر لائے ہیں یا پھر آپ ہم سے ایسے ہی مذاق کر رہے ہیں؟ اس پر دیکھیں، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین، کہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین دونوں کو پیدا کیا، اور آج میں تم سب کے سامنے اس کی گواہی دیتا۔
تو دیکھیں قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات عالیہ پر، قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام کی دلیری پر، آپ کی ہمت و شجاعت پر کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا مخاطب اگر کسی کو بنایا تو اپنی قوم کو بنایا، اپنے باپ کو بنایا، تاکہ حق نبوت ادا ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پل کر جوان ہوئے تو سب سے پہلے آپ کا جو مقابلہ اور آپ کا جو واسطہ پڑا وہ میرے پیارے بھائیوں اس وقت کی سب سے بڑی طاقت، یا پھر آپ کہیں کہ اس وقت کی سپر طاقت نمرود سے واسطہ پڑا۔ اور یاد رکھیں دنیا کے اندر 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، 2 مسلمانوں میں سے ہیں اور 2 غیر مسلموں میں سے ہیں۔ مسلمانوں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سکندر ذوالقرنین، اور جو غیر مسلموں میں سے ہیں وہ 2 ہیں، بخت نصر اور نمرود۔ تو اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا، اور آپ کا جو واسطہ تھا وہ میرے پیارے بھائیوں نمرود سے پڑا۔ دیکھیں نمرود نے 1000 کوششیں کی، نمرود نے 1000 جتن کیے کہ جس طرح سارے لوگ مجھے خدا کہتے ہیں، جس طرح سارے لوگ میری خدائی پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح ابراہیم بھی مجھے خدا کہیں اور میری خدائی کے اوپر ایمان لائے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ اس کی باطل خدائی کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، بلکہ آپ نے یوں کہیے کہ آج کی زبان میں اس کے خلاف عالم بغاوت بلند کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نمرود، اگر تیرا خدائی کا دعویٰ ہے اور تیرا دعوی خدائی واقعی درست بھی ہے تو پھر سن، میرا خدا وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق، جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ تیرے اندر اگر ہمت ہے، تیرے اندر اگر طاقت ہے، تیرے اندر اگر سکت اور قوت ہے تو فاتی بہا من المغرب، تو سورج کو مغرب سے نکال کر کے دکھا دے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، کہ نمرود جو ہے وہ ہکا بکا رہ گیا، نمرود جو ہے وہ دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا۔ اور یاد رکھیں یہ وہ وقت تھا جب بڑے بڑے سورما، جنہیں آج ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بڑے بڑے 30 مارخاں، نمرود کی باطل خدائی کے سامنے سر نگو ہو کر اس کی خدائی کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر چکے تھے، یعنی اس کی خدائی کو مان چکے تھے۔ ایسے وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے حق کی آواز بلند کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، جس کے نتیجے میں مادی طاقت کے نشے میں چور نمرود نے آپ کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈلوانے کا حکم دے دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر شعلوں کے اندر جانا پسند کیا، آپ نے حق کی خاطر آگ کے اندر ڈالا جانا پسند کیا، لیکن باطل کے سامنے سر نہ جھکایا۔ ایک جملہ یاد رکھیں، اگر سچ میں بندہ اپنے رب سے سچی محبت کرے، اگر سچ میں بندہ اپنے رب کے اوپر دل سے ایمان لائے اور دل سے اس کی خدائی کو مانے، تو پھر اللہ رب العزت پل پل اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں، اور کبھی بھی اللہ رب العزت اپنے بندے کو نہیں بھولتے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، وہ آگ جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی بیکا نہ کر سکی، اور اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اس دہکتی ہوئی آگ کو گلزار بنا دیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں آ کر کے بھی اس سچے عاشق کی آزمائشوں اور قربانیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ جب آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں اور تقریباً آپ کی عمر 86 برس ہو جاتی ہے، اس وقت تک میرے پیارے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اولاد نہ تھی۔
ان حالات کے اندر ایک عام انسان بھی اولاد سے مایوس ہو جاتا، لیکن دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے لاڈلے پیغمبر ہیں، اللہ رب العزت کے چہیتے پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ ان کی شایان شان نہ تھا۔ آپ نے فوراً بارگاہ ربانی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہ ربی حبلی من الصالحین، رب کریم مجھے بھی نیک اولاد عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کی اہلیہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے میرے پیارے بھائیو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بڑی ہی آرزوؤں، مدتوں، دعاؤں، مرادوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے یہاں یہ پیارا بچہ پیدا ہوتا جو ابھی سن شعور کو بھی نہیں پہنچتا، جو ابھی سمجھداری کی عمر کو بھی نہیں پہنچتا، تقریباً جس کی عمر تھی 9 برس، کہ اچانک اللہ رب العزت کی جانب سے پھر امتحان کی ایک گھڑی آ جاتی، ایک ایسی آزمائش آ جاتی ہے کہ جس کا نظارہ چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے اسی پیارے بیٹے اسماعیل کو اللہ رب العزت کی راہ میں اللہ رب العزت کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں۔ آپ یہی خواب مسلسل 3 دن تک دیکھتے ہیں۔ دیکھیں چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب بھی وحی الہی ہوا کرتے ہیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام منشأ الہی کو فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ آپ یہ بھاپ جاتے ہیں کہ میرا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اسی پیارے بیٹے اسماعیل کو اس کے نام پر اس کی راہ میں ذبح کر دوں، قربان کر دوں۔ آپ فوراً اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو بلاتے ہیں اور بلا کر کے کہتے ہیں کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ میرے پیارے بچے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ رب العزت کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں یوں سمجھ لیجئے کہ جیسا باپ ویسا بیٹا۔ دیکھیں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی اللہ رب العزت سے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ آپ مجھے ایسا حکم دے کیوں رہے ہیں کہ میں اپنے معصوم بچے کے گلے پر چھری چلا دوں، ٹھیک اسی طرح اس معصوم بچے نے بھی اپنے باپ سے ایک مرتبہ یہ نہیں کہا کہ ابا جان اتنا تو بتا دیجئے میرا قصور کیا ہے، کیوں آخر آپ مجھے موت کے گھاٹ اتارنے پر تلے ہوئے۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو ایسا باپ نصیب فرمائے اور ہر باپ کو ایسی اولاد نصیب فرما دے۔ تو دیکھیں جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرے پیارے بچے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ رب العزت کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، اس معصوم بچے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو اللہ رب العزت کی جانب سے جو حکم ملا ہے آپ اسے فوراً پورا کر ڈالیے، اور فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ رہا اے ابا جان میرا معاملہ تو آپ مجھے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ دیکھیں حکم ربانی کے مطابق ابراہیم علیہ السلام اپنے اسی پیارے بیٹے اسماعیل کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے مشرق کی جانب مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ دیکھیں جو انسانیت کا ازلی دشمن ہے جسے ہم شیطان لعین کہتے ہیں، اسے ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا بالکل پسند نہ آئی، وہ فوراً آپ کے تعاقب میں نکل پڑا۔ سب سے شروع میں ایک مہربان دوست کی شکل میں
اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ سیدہ ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اسماعیل کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اپنے باپ کے ساتھ جنگل سے لکڑیاں چننے کے لیے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ نہیں آپ غفلت میں ہیں، بلکہ ابراہیم تو اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ دیکھیں سیدہ ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھلا کوئی باپ اپنے بچے کو ذبح کیا کرتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ ہاں ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ دیکھیں جب ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جملہ سنا تو یہ سن کر سیدہ ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی وہی جواب دیا جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے کی شایان شان ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر سچ میں اگر واقعتاً انہیں اللہ رب العزت نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر انہیں اللہ رب العزت کے حکم کی تکمیل کرنی ہی چاہیے۔ دیکھیں جب شیطان کا یہ حربہ کامیاب نہ ہوا تو وہ اب باپ بیٹے دونوں کے پیچھے لگ گیا جو شہر مکہ سے مینا کی جانب جا رہے تھے۔ اولاً ایک مہربان دوست کی شکل میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو روکنا چاہا کہ آپ اپنی اس قربانی سے باز آ جائیں، لیکن دیکھیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے جو میرا خیر خواہ بن کر میرا ہمدرد بن کر مجھے میرے عشق کے اس امتحان سے روکنا چاہتا ہے۔ آپ نے فوراً اس کے وار کا جواب اس طرح دیا کہ اس کے اوپر 7 کنکریاں پھینکی، اس کے 7 کنکریاں ماری اور ہر کنکری کے اوپر آپ تکبیر پڑھتے جاتے تھے۔ آج اسی کا نام جمرہ عقبہ اولیٰ ہے، جہاں جا کر کے حاجی اس سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں اور میرے پیارے بھائیوں شیطان کے کنکریاں مارتے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آگے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دیکھیں شیطان نے ہمت کر کے پھر دوسری مرتبہ وہی تقریر شروع کی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پھر مار بھگایا، لیکن دیکھیں یہ بھی شیطان تھا، یہ اپنی چالوں سے، یہ اپنے حیلوں سے، اپنی مکاریوں سے کس طرح باز آ سکتا تھا۔ اس نے تیسری مرتبہ ہمت کر کے پھر وہی تقریر کی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مرتبہ اتنی زور سے کنکریاں ماری کہ شیطان کی ساری تدبیریں ایک طرف رکھی کی رکھی رہ گئی۔ تو غرض اس طرح شیطان کی چالوں سے بچتے بچاتے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام میدان میں قربانی کی جگہ پہنچے اور میرے پیارے بھائیوں اللہ رب العزت کے حکم کی تکمیل شروع کی، جس کا نقشہ قرآن مقدس نے ان الفاظ میں کھینچا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فلما اسلما، جب سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام دونوں کے دونوں اللہ رب العزت کے حکم کو عمل میں لانے کے لیے تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو پیشانی کے بل لٹا لیا تو قد صدقت الرؤیا، ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ یعنی ہمیں اسماعیل کا گلا کٹانا مقصد نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف امتحان لینا مقصد تھا، اور امتحان کے اندر تم دونوں کے دونوں باپ بیٹے کھرے اترے۔ اس کے بعد فرمایا اِنَّا نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم نیک کام کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بلا شبہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک کھلی آزمائش تھی۔ اس کے بعد تعمیل حکم کی اس خوشخبری کے ساتھ ہی میرے پیارے بھائیوں آسمان سے ایک عمدہ مینڈھا نازل کر دیا گیا جو سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی جگہ پر قربان کیا گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہی وہ واقعہ ہے جس کی یادگار ہم مناتے ہیں، جس کی یادگار کے طور پر میرے پیارے بھائیوں ہم قربانی کرتے ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا اچھا لگا، اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آپ کی یاد کو امت میں زندہ رکھنے کا حکم دے دیا، اور آپ کی اس نقل کرنے کو محبوب عبادت قرار دے کر ہم بندوں کے لیے لازم، واجب اور ضروری قرار دے دیا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، قربانی جتنا بھی ہو سکے خوش دلی کے ساتھ کیا کریں۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت ہر مومن کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی